Assalamu alaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है हाउस ऑफ कॉमन्स। हम देखेंगे कि हाउस ऑफ कॉमन की हिस्ट्री क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स की कंपोजिशन क्या है, फिर हाउस ऑफ कॉमन इसकी पावर्स क्या है और लेजिस्लेशन में या बिल मेकिंग में इसका रोल क्या है, और फिर हाउस ऑफ कॉमन की लिमिटेशंस के बारे में हम जानेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। दोस्तों, बरतानवी पार्लियामेंट बाइकैमरल लेजिस्लेचर पर मुश्तमिल है, यानी ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है और दूसरा हिस्सा उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में पार्लियामेंट और सेनेट है, इसी तरह बरतानिया में हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स को जो लोग इलेक्ट करते हैं इलेक्शंस के ज़रिए, इसके बरक्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स को किंग अपॉइंट करता है। हाउस ऑफ कॉमन सॉवरन इदारा है, इसके बरक्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये सेरेमोनियल इंस्टीट्यूशन है। और हाउस ऑफ कॉमन को हेड स्पीकर कर रहा है, और इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर है हाउस ऑफ लॉर्ड को हेड कर रहा है, गवर्नमेंट हेड प्राइम मिनिस्टर है। तो दोस्तों, हाउस ऑफ कॉमन्स की हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो बुनियादी तौर पर तो सबसे पहले 1215 में जब मैग्ना कार्टा साइन किया गया, तो उस वक्त एक बैरन्स की काउंसिल थी जो कि जिसने बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड की शक्ल ली। लेकिन बरतानिया में 1295 में मॉडल पार्लियामेंट वजूद में आई, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स के साथ साथ आम लोगों को भी रुकनियत दी गई, जिसने बाद में हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्ल इख्तियार की। अगरचे इसमें काफ़ी हद तक फ्लक्चुएशन आती रही इस हाउस में। 1649 में जब बरतानिया में सिविल वॉर के नतीजे में एक रेवोल्यूशन आया और बरतानिया एक रिपब्लिक बना, तो क्राउन और हाउस ऑफ लॉर्ड को ख़त्म कर दिया गया और हाउस ऑफ कॉमन वो पावर में आई मुकम्मल तौर पर, यानी कि आम लोगों ने हुक्मरानी का आगाज़ किया। लेकिन ये ज़्यादा कामयाब नहीं रह सका और ठीक 11 साल बाद 1660 में मोनार्कियल सिस्टम दोबारा बहाल हो गया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को दोबारा पावर्स मिल गई। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हाउस ऑफ कॉमन पावर हासिल करता गया। जैसे स्कॉटिश अलायंस जब 1707 में हुआ, तब हाउस ऑफ कॉमन को पावर मिली। 1800 में आयरलैंड की यूनिफिकेशन हुई तो तब इसे पावर मिली। लेकिन बुनियादी तौर पर इससे पावर्स जो मिली हैं वो आखिरी सदी में मिली हैं। लास्ट सेंचुरी में 1911 का पार्लियामेंट एक्ट, इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पावर लेकर हाउस ऑफ कॉमन को दे दी गई, और एब्सोल्युटली जो पावर से 1949 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए तमाम पावर्स हाउस ऑफ कॉमन को ट्रांसफ़र कर दी गई। बरतानिया में पार्लियामेंट को सॉवरन करार दिया गया। अमेरिका में अवाम सॉवरेनिटी की हामिल है। पाकिस्तान में सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। तो इसी तरह जो बरतानिया में है सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो इट मींस हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ कॉमन ये सॉवरन है, इसकी अथॉरिटी को कहीं भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो पार्लियामेंट जो है ये कोई भी कानून सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। ये इसकी स्ट्रेंथ 650 मेंबर्स हैं। 650 मेंबर जो जिन्हें अवाम मुंतखब करती है, इनके पास लेजिस्लेटिव पावर है। ये मेंबर्स 25 साल की मिनिमम एज इनकी जो है 25 साल और इससे ज़ायद हैं। 5 साल के लिए इस हाउस को मुंतखब किया जाता है। इस हाउस को हेड स्पीकर कर रहा होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता, जो कि इसी हाउस का मेंबर होता है, और इनका इजलास वेस्टमिनिस्टर पैलेस में होता है। तो दोस्तों, ये हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो हाउस ऑफ कॉमन की अगर हम पावर्स की बात करें तो ये अनलिमिटेड पावर का हामिल है। ये हाउस तमाम तरह की जो रियल, अगर बरतानिया में हम कहें हु इज़ द रियल सॉवरन, देन ऑब्वियसली हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ कॉमन के पास मुकम्मल तौर पर पावर्स है कि वो लेजिस्लेशन भी कर सकती है और कॉन्स्टिट्यूशन
کو بھی امینڈ کر سکتی ہے، یعنی لیجسلیٹو اور کانسٹیٹیوشنل پاور کے حامل ہے ہاؤس آف کامن۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن ایسا نہیں جو کہ ہاؤس آف کامن کو چیلنج کر سکے، ہاؤس آف کامن کی قانون سازی کو رد کر سکے۔ ایون امریکہ میں جوڈیشل ریویو کی کنونشن موجود ہے، سپریم کورٹ وہ کانگریس کے بنائے ہوئے قوانین کو چیلنج کر سکتی ہے، ایون پریزیڈنٹ کے احکامات پہ بھی جوڈیشل ریویو لے سکتی ہے، لیکن برطانیہ میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ برطانیہ میں برطانوی عدالت پارلیمنٹ کی قانون سازی کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ برطانوی پارلیمنٹ کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے، اسے ختم کر سکتی ہے اور کانسٹیٹیوشن میں کہیں بھی امینڈمنٹ کر سکتی ہے، تو یہ اس حد تک یہ طاقتور ادارہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قانون سازی میں اس ادارے کا کیا رول ہے۔ قانون سازی میں اگر ہم دیکھیں کہ سب سے اہم ترین انسٹیٹیوشن برطانیہ میں وہ ہاؤس آف کامن ہے۔ اس کے برعکس ہاؤس آف لارڈز اور کراؤن کی اہمیت صرف سیریمونیل ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ برطانیہ میں جو بلز کی ٹائپس 4 ہیں، یہاں پر پبلک بل ہے، پرائیویٹ بل ہے، ہائبرڈ بل ہے اور منی بل ہے۔ پبلک بل جو ہے یہ عوام سے متعلقہ ہوتا ہے، پرائیویٹ بل کسی مخصوص ایشو پہ ہوتا ہے اور ہائبرڈ بل ان دونوں میں سے کوئی بھی جو ہے مسئلہ ہو سکتا ہے، اور منی بل جو فائنانس سے متعلقہ ہوتا ہے، عام طور پر جو ہے بجٹ وغیرہ سے متعلقہ۔ تو یہ سلسلہ ہے بلز کا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں لیجسلیٹو پروسیس، کوئی بھی بل وہ قانون کیسے بنتا ہے، تو وہ سمپلی ہم دیکھیں 3 اس میں ریڈنگز ہوتی ہے۔ فرسٹ ریڈنگ جو ہے کوئی بھی بل جو پیش کیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں، تو اس کا سب سے پہلے ٹائٹل پڑھا جاتا ہے، تو اس کے بعد سیکنڈ ریڈنگ جو ہوتی ہے، اس سیکنڈ ریڈنگ میں اس بل پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں ہاؤس آف کامن میں اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ پھر جو تھرڈ سیشن ہے، تھرڈ سیشن میں جو ہے اس کا وہ کمیٹی سٹیج ہے، کمیٹی سٹیج میں جو ریلیونٹ کمیٹی جو ہے اس کے پاس وہ بل بھیجا جاتا ہے، وہ ٹیکنیکلی اسے دیکھتے ہیں، اس کے لیگل ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں، اور پھر آگے نیکسٹ یہ رپورٹ اس کی بنا کر بھیج دی جاتی ہے۔ تو یہ رپورٹ سٹیج ہے۔ رپورٹ سٹیج کے بعد تھرڈ ریڈنگ ہوتی ہے ہاؤس آف کامن میں۔ یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ اگر بل کلیئر ہو گیا تھرڈ ریڈنگ میں تو یہ بل پاس ہے۔ پروسیس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے یہ ہاؤس آف لارڈ میں جاتا ہے۔ ہاؤس آف لارڈ اگرچہ اس پر بات چیت کر سکتا ہے، لیکن ہاؤس آف لارڈ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس بل کو نل اینڈ وائڈ قرار دے یا بل کو ختم کر دے، بلکہ وہ صرف کچھ ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر سکتا ہے۔ ادروائز ہاؤس آف لارڈ کے پاس طاقت نہیں ہے۔ سکروٹنی اینڈ اپروول کے لیے ایٹ دی اینڈ بل جو ہے وہ کراؤن کے پاس جائے گا، اور کراؤن کے سگنیچر کے ساتھ وہ بل قانون بن جائے گا۔ تو یہ ہے بلنگ پروسیس۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہاؤس آف کامن سوورینٹی کا حامل ہے، مکمل طور پر اختیارات اس کے پاس ہیں، کوئی بھی اسے چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن اس سب کے باوجود کچھ لمیٹیشنز ہیں ہاؤس آف کامن پہ، کچھ لمیٹیشنز موجود ہیں۔ وہ لمیٹیشنز کیا ہے؟ نمبر 1 تو ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ہے، جو کہ ہاؤس آف کامنز نے مختلف سٹیٹس کو دی ہوئی ہیں، مختلف اداروں کو دی ہوئی ہیں، تو وہ ادارے مکمل طور پر خود مختار ہیں اس لیجسلیشن میں۔ پھر جو کمیٹیز کو جو سجیشنز، کمیٹیز کی جو سجیشنز ہیں بل کے معاملے میں، تو وہ اس سے انڈورس کرنا پڑتا ہے ہاؤس آف کامن کو، کیونکہ وہاں پر ٹیکنیکل لوگ، ٹیکنوکریٹس بیٹھے ہوتے ہیں جن کی جو ہے باتوں کو انڈورس کیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر جو ہے پبلک اوپینین، وہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے کہ عوام لوگ جو کام چاہتے ہیں، جس کے خلاف ہیں، تو ہاؤس آف کامن حتی المقدور کوشش کرتا ہے کہ ویسی کوئی لیجسلیشن نہ کی جائے۔ اسی طرح پریس جو ہائپ کریٹ کیا ہوتا ہے، یا پریس جس رو میں بہ رہا ہوتا ہے، تو ویسی لیجسلیشن ہاؤس آف کامن کرتا ہے، اس کے مخالف، اس کے برعکس کرنے سے اجتناب برتتا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنل افیئرز، انٹرنیشنل لاز ہیں، ان لاز کے اگینسٹ کوئی بھی لا برطانیہ نہیں بناتا۔ ایون برطانیہ میں برطانوی کورٹ کا ایک ڈیسیژن بھی ہے کہ جو دنیا میں جو انٹرنیشنل لاز بنے ہوئے ہیں، برطانوی پارلیمنٹ
ہاؤس آف کامن اس کے اگینسٹ کوئی لا نہیں بنائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی بریگزٹ ہوا ہے, برطانیہ یورپی یونین سے نکلا ہے, تو اس سے پہلے یورپی یونین کے لاز بھی جو ہیں وہ برطانوی ہاؤس آف کامنز کی پاور کو کنسٹرینٹ کر رہے تھے, لمیٹڈ کر رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کے لوگوں نے اپنے جو وہ کنونشنز, اپنے رسم و رواج, اپنے وہ اداروں کا تقدس, ان کی سینکٹریٹی, اس کو قربان نہیں ہونے دیا اور یورپی یونین سے نکل گئے, تاکہ جو برطانیہ کی جو پاور ہے, برطانیہ عظمیٰ کی جو پاور ہے وہ دوبارہ سیکیور ہو اور برطانیہ اپنے مطابق لیجسلیشن کر سکے. تو یہ بنیادی طور پر یہ تمام وہ لمیٹیشنز تھیں. دنیا میں جو موسٹ پاورفل انسٹیٹیوشن اگر کسی بھی ملک کا ہے, اگر امریکہ کے بعد ہم دیکھیں تو وہ برطانیہ کا پاورفل انسٹیٹیوشن ہے. یہ ہاؤس آف کامن ہے جو تمام پاور کا منبع اور ماخذ ہے. ایون اگر ہم امریکہ میں بھی دیکھیں, امریکہ میں صدر کے جو اختیارات ان کو کانگریس چیلنج کر سکتی ہے, سپریم کورٹ چیلنج کر سکتی ہے. کانگریس کی جو ہے قانون سازی کو ویٹو کرنے کا اختیار صدر کے پاس موجود ہے, اور سپریم کورٹ بھی اسے جوڈیشل ریویو کے تحت اسے اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن قرار دے سکتے ہیں. لیکن برطانیہ میں ایسا کوئی ادارہ موجود نہیں جو ہاؤس آف کامن کو چیلنج کر سکے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ بالکل ایک یونیک انسٹیٹیوشن ہے دنیا میں, کہ جس کے پاس قانون سازی کے بھی اختیارات موجود ہیں اور جو جب چاہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کر سکتے ہیں.